على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم نے تراویح کی نماز میں 8واں پارہ ولو اننا مکمل تلاوت ہم نے کی ہے اور آپ نے سماعت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قیام کو قبول کریں، آمین. معزز بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم نے دعا کے تعلق سے معلوم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور دنیا میں اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدوں کو نبھانے والا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ دعاؤں کے آداب کے ساتھ ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، دعاؤں کے آداب ہمیں سکھائے ہیں. پہلا ادب یہ ہے دعا کا کہ ہم اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگیں تو طریقہ ادب یہ ہے کہ ہم دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. یہ دعائیں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ڈائریکٹ اپنی ضرورت کو پیش کرنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی نے جلدی کی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی دعا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف اس طرح کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے کہتا ہے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ دعا پڑھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی اس دعا کو سنا اور سارے صحابہ سے کہا والذی نفسی بیدی، کہا کہ اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس نام کے ذریعے سے مانگا ہے، اس نے جو اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے مانگا ہے. جو بھی آدمی اس اسم اعظم کے ذریعے سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کے سوال کو کبھی رد نہیں کرتا. اس نے اللہ کا نام لے کے اس نے دعا کیا ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے، اس لیے کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. الاحد تو اکیلا ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ تیرے ماں باپ ہے نہ تیری اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ تیرے برابر کا تیرے برابر کا کوئی نہیں ہے. یہ دعا پڑھ کے اس نے دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اگر کوئی آدمی دعا میں اس دعا کا سہارا لیتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے جب بھی ہم دعا کریں پہلا ادب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا. دوسرا ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. میرے بھائی، دعا کا ایک دوسرا ادب یہ ہے دعا کرتے ہوئے یقین کے ساتھ دعا کرنا. دعا کرتے ہوئے یقین کے ساتھ دعا کرنا. ہماری دعائیں شک میں ہوتی ہیں،
شک کی دعائیں ہیں، قبول ہوں گی کہ نہیں، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو شاید تو دے دے، ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے، شک کی دعا نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا اللہ مجھے دے کر رہنے والا ہے۔ دیکھیے شیطان اسے معلوم ہے، یقین کے ساتھ اللہ سے پوچھیں گے اللہ دے کر رہنے والا ہے۔ اس نے اللہ سے پوچھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ یہ آدم کی میری دشمنی شروع ہو گئی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک سوال، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے اس کے یقین کو دیکھا اور اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا، جو تیری فرما برداری کرے گا وہ جہنمی ہے، جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنتی ہے، میرے نیک بندے تیری چنگل میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطان کو بھی معلوم تھا یقینی والی دعائیں اللہ کے پاس بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہماری دعائیں اللہ کے ساتھ شک کی کیفیت سے ہوتی ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں مزاروں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، انہیں مسجد میں اتنا رونا نہیں آتا، انہیں اللہ کے سامنے اتنا رونا نہیں آتا جتنا کہ مزاروں پہ آتا ہے۔ روتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں۔ اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائی ہماری امید ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کی کیفیت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ جو یقین انسان مزاروں پہ کرتا ہے، پیروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ یقین اگر اللہ کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی ہر مراد کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی اللہ سے دعا کرتے ہوئے ادب یہ ہے یقین کی کیفیت کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ حدیث آپ غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار ہماری روزی پر ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے لقمے سے ہے۔ اگر لقمہ حرام کا ہے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اگر لقمہ حرام کا ہے ہماری دعاؤں کے ہزاروں اسباب ہمارے پاس موجود ہوں، قبولیت کے ہماری دعائیں اللہ کے پاس مردود ہوں گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، کہا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، کہا کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیزوں ہی کو قبول کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو وہی حکم دیتا ہے جو پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے کہا اے پیغمبروں پاکیزہ رزق کھاؤ اس کے بعد نیکی کرو۔ مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے، عمل سے پہلے اللہ نے رزق کا ذکر کیا ہے، یعنی ہر نیکی کی قبولیت کا دار و مدار اس کی رزق پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا رزق حلال ہے تو عند اللہ اس کی عبادت اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، اشعث اخبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، دھول بیٹھی ہوئی ہے بالوں میں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ دیکھیے اس میں دعا قبول ہونے کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ وہ آدمی مسافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، پہلا یہ مسافر ہے۔ اشعث اخبر،
परागंदा बाल परेशान इंसान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बास परागंदा और परेशान बाल वाले लोग ऐसे होंगे जो जब भी दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। ये दूसरा सबब भी उसके पास है। तीसरा सबब उसके पास ये है, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, या रब्बी कहकर हाथ उठा के दुआ करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को शर्म महसूस होती है कि बंदा जब हाथ उठा के दुआ करे अल्लाह उसके हाथ को खाली लौटाने को उसे शर्म महसूस होती है। तीसरा सबब है। और चौथा सबब उसके पास क्या है, रब्बी 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 कह के पुकारता है। अल्लाह को बंदे की ये अदा बड़े पसंद आती है जब बंदा अल्लाह के इस नाम के साथ पुकारता है रब्बी रब्बी रब्बी। तभी तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुआ सिखाई, आदम तुम्हारी मग़फ़िरत होना है, रब्बना के सिगे से दुआ करो, रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगारा हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, वइल्लम तग़फिर लना, तेरी ज़ात के अलावा कोई हमें माफ़ करने वाला नहीं, व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह अगर तू नहीं माफ़ करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो यहाँ चौथा सबब रब का भी नाम ले रहा है, चार सबब है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िय बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। प्यारे नबी ने कहा वो खाता है हराम का, वो पीता है हराम का, वो पहनता है हराम का, उसके बदन में जाने वाला लुक़मा और उससे बनने वाला खून हराम का खून है, अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के बंदो, हमारी दुआओं की कबूलियत का दारो मदार, हमारी इबादतों की कबूलियत का दारो मदार हमारी रोज़ी पर है। जिसकी रोज़ी हलाल हो वही इंदल्लाह उसकी इबादतें मकबूल होने वाली है। तो पता क्या चला, दुआ का एक सबसे बड़ा अदब यह है कि हम दुआ करने से पहले अपने रिज़्क़ को हलाल बनाएंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बाकी रहे, सूखी रोटी खा के ज़िंदगी गुजार लो, वो आदमी अल्लाह के पास बड़ा काबिल तारीफ़ है। जो अल्लाह ताला ने उसे दिया है उसी पे इक्तिफा करके ज़िंदगी गुजार के चला जाता है, वो आदमी अल्लाह के नज़दीक बड़ा मबगूज़ है। जो आदमी दुनिया कमा रहा है, अच्छे बंगलों में रहता है, अच्छी गाड़ियों में फिरता है, ऐश व अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता है और उसकी ज़िंदगी लुक़्मे हराम से बनी हुई है, अल्लाह के पास वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है। तो इस लिहाज से हमारी दुआओं की कबूलियत का एक सबसे बड़ा सबब हमारा रिज़्क़ है। और चौथी बात, एक बात करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, हमारी दुआएं कबूल होना है तो एक अहम अमल है। वो क्या है, हमारे मुआशरे में किसी गरीब आदमी की हम मदद करके अल्लाह से दुआ करें। ये अल्लाह का कानून है। अगर कोई बंदा दुनिया में किसी मजबूर की मजबूरी का ख्याल करते हुए, किसी कमज़ोर की कमज़ोरी का ख्याल करते हुए, किसी गरीब इंसान की गुर्बत का ख्याल करते हुए उसकी मदद करता है, फिर उसकी मदद करने के बाद अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ में बड़ा असर रहता है। आप देखेंगे ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, बड़ा लंबा वाक़िया है। मिस्र छोड़ के, मिस्र से डरते हुए कहाँ पहुँचे, मदियन पहुँचे। मदियन पहुँचने के बाद देखा वलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतान तज़ूदान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ देखे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपने जानवरों को पानी पिला के जा रहे हैं, लेकिन किनारे पे दो लड़कियाँ शर्म के मारे अपनी बकरियों को रोके रखे, ये सब लोग पिला के जाएंगे, आखिर में हम पिला के फिर घर पहुंचने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अजीब लगा कि हर आने वाला पिला के जा रहा है और तुम कब तक इंतज़ार करोगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और वहाँ बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को भी हटा दिया, उनकी बकरियों को सैराब किया और उनकी मदद करके उन्हें भेज दिया। उसके बाद अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह तेरी जानिब से जो भी मुझ पे मिल जाए, जो भी मुझे मिल जाए, इसका मैं मोहताज हूँ। ये दुआ की। अब देखिए उनके लिए वो
مدین میں نہ رہنے کے لیے جگہ تھی، نہ کھانے کے لیے کھانا میسر تھا، نہ جاب ان کے پاس موجود تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت، ان کے اس کام کے بدولت انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے بکریاں چرانے کا کام بھی مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے چھت بھی مل گئی۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، دعاؤں کی قبولیت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کسی کمزور آدمی کی مدد کر کے اللہ سے مانگے، وہ دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے کسی مظلوم اور کمزور بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہماری زندگیوں میں ہم دعا کرنے کی کوشش کریں، یقین کی کیفیت کے ساتھ اللہ کی تعریف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے دعا کریں، اور دعا کرنے سے پہلے اپنی روزی کو چیک کریں، ہماری روزی حلال کی ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات آج کے درس میں ہم نے یہ حاصل کیا کہ ہم جب بھی دعا کرنے سے پہلے، اللہ سے مدد مانگنے سے پہلے، اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کر کے اللہ سے مدد مانگے، ہماری ضرور مدد ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو زندگی میں ہر آن اور ہر لمحے تجھی سے مدد مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جب بھی جو بھی دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو وبا اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے ساری انسانیت پریشان ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ کر دے اور ہم تمام کو اس سے آزادی نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پھر